سسٹک ڈیزیز یا گردے میں پانی والی تھیلیوں کی بیماریاں، ان کو 3 میجر حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے آٹوسومل ڈومیننٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز۔ یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے اور یہ ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ سسٹک ڈیزیز کا دوسرا بڑا پورشن ہوتا ہے وہ پیشنٹ جن کی کڈنیز پر آپ کو سسٹ الٹرا ساؤنڈ کے دوران دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن وہ کوئی نقصان نہیں دیتی۔ اور تیسرا بڑا حصہ ہوتا ہے ایکوائرڈ سسٹ، اور وہ ساری سسٹ جو کسی بھی وجہ سے کسی مریض کے گردے پر آ سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان پیشنٹس کے لیے ہے جو آٹوسومل ڈومیننٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ویسکا فرام ایکسپرٹ کانسیپٹ کلینک آف لاہور اپنی کڈنی سیٹ پر۔ آٹوسومل ڈومیننٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کیا ہے؟ یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس میں کچھ جینز کی خرابی کی وجہ سے گردوں میں پانی والی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ یہ بیسیکلی 2 جینز میں خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں PKD1 جین اور دوسرے کو کہتے ہیں PKD2 جین۔ ان میں سے بھی جو PKD1 جین ہے وہ ADPKD کے زیادہ تر پیشنٹس بننے کی وجہ بنتا ہے، اور جو PKD2 جین ہے وہ بہت ریئر ہے اور کم پیشنٹس میں کڈنی ڈیزیز کا باعث بنتا ہے۔ وہ پیشنٹس جن میں ان جینز کی میوٹیشن یا خرابی کی وجہ سے کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہوتی ہے کچھ پروٹین چینجز کے ذریعے۔ کڈنی کے ٹیشو میں 2 پروٹین ہوتے ہیں، پولیسسٹین 1 اور پولیسسٹین 2، جن کی اسٹرکچر اور فنکشننگ یہ جین PKD1 اور PKD2 ڈٹرمن کرتے ہیں۔ جب PKD1 یا PKD2 جین میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے رزلٹ میں پولیسسٹین 1 اور پولیسسٹین 2 جو پروٹینز ہیں نہ ان کی اسٹرکچر مکمل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اس کے نتیجے میں گردے میں پانی والی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ ایڈلٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز بہت کامن نہیں ہے لیکن یہ بہت ریئر بھی نہیں ہے۔ امریکن سٹڈیز کے مطابق کچھ اندازوں سے یہ پتہ چلایا گیا ہے کہ ہر 1000 میں سے ایک بندہ یا بعض سٹڈیز کے مطابق ہر 500 میں سے ایک بندہ ان جینیٹک ویریشن سے متاثر ہوتا ہے۔ اب ان جینز کی خرابی کی وجہ سے کیا اس کے پروٹینز خراب ہوں گے یا اس کی کڈنی میں پانی والی تھیلیاں بنیں گی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ، اور لازمی نہیں کہ جس پیشنٹ میں خراب جین منتقل ہوا ہے اس میں گردے کی پانی والی تھیلیاں بھی بنے۔ ایڈلٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ تو علامات ہر بیماری کی طرح مختلف پیشنٹ کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر پیشنٹ ہمیں دیکھنے میں یہ ملتا ہے اس وقت ڈاکٹر یا نیفرولوجسٹ کے پاس آتے ہیں جب ان کو اپنی بڑی کڈنیز پیٹ کے باہر محسوس ہونی شروع ہوتی ہیں یا ان کو فلنس کی فیلنگ آتی ہے، جس کے لیے وہ اپنا چیک اپ کراتے ہیں۔ جب الٹرا ساؤنڈ یا CT اسکین کیا جاتا ہے پیٹ کا تو اس میں یہ بڑی بڑی کڈنیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جب میرے پاس آیا تو اس کا میں بیڈ سائڈ الٹرا ساؤنڈ کر رہا تھا، جو کہ میں اپنا موبائل اور ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس یوز کر کے کرتا ہوں۔ تو اس میں آپ بڑی بڑی سسٹ پیشنٹ کے پیٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پیشنٹ آٹوسومل پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کا پیشنٹ ہے اور اس کو آپ بالکل مس نہیں کر سکتے۔ پہلے تو اس کے پیٹ میں کڈنیز اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے پیٹ کو اتنا بڑا نہیں کر سکتی۔ دوسرا، جب آپ کے ہاتھ میں الٹرا ساؤنڈ ہو تو یہ بالکل ناممکن ہے کہ آپ اس ڈیزیز کے پیشنٹ کو مس کریں۔ بڑی کڈنیز کے علاوہ بعض اوقات پیشنٹ پین سے بھی پریزنٹ کرتے ہیں، اور ADPKD پیشنٹ میں پین کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی کامن وجہ ہے ہیمریج ہونا یا کسی بڑی سسٹ میں بلیڈنگ ہو جانا۔ جب یہ سسٹ بلڈ سے بھرتی ہے تو پریشر کی وجہ سے یہ پین کاز کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پین انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ انفیکشن یوزلی ہوتا ہے سسٹ کا، نہ کہ ساری کڈنی کا۔ جب سسٹ میں انفیکشن ہوتا ہے اگین اس کے اندر پریشر بلڈ ہوتا ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو پین ہوتی ہے، اور اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اس پیشنٹ کو دوسری یورین ٹریکٹ انفیکشن نہیں ہو سکتی جس کو ہم سسٹائٹس کہتے ہیں یا پائلونیفرائٹس کہتے ہیں۔ وہ انفیکشن بھی ان پیشنٹ میں ہو سکتی ہیں، لیکن جب یہ انفیکشن سسٹ کے اندر تک پہنچتی ہے یا صرف سسٹ میں ہی محدود رہتی ہے تو اس کی کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں، اس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے
اور یہ زیادہ پین سے پریزنٹ کرتی ہے۔ اڈلٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ کڈنی سٹون سے بھی پریزنٹ کرتے ہیں، اور سرپرائزنگلی ان میں کڈنی سٹون کامن کیلشیم آکزلیٹ سٹونز بھی ہوتے ہیں اور یورک ایسڈ سٹونز بھی ہوتے ہیں، اور یہ یورک ایسڈ سٹون ہونے کی بڑی وجہ ان کے یورین میں ایسیڈیٹی یا پی ایچ کی چینجز ہوتی ہیں، جو کہ اسپیسیفک اے ڈی پی کے ڈی پیشنٹس میں ہی ہوتی ہیں۔ اڈلٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہی ہائی بلڈ پریشر سے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کی دو مین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ان پیشنٹس کو کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے تو کڈنی کا فنکشن کم ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ باڈی پانی اور سالٹ کو اچھی طرح نہیں نکال سکتی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح پی کے ڈی 1 اور پی کے ڈی 2 جین کڈنیز کے اندر چینجز کرتی ہیں، اسی طرح یہ باقی ساری باڈی کی بلڈ ویسلز کے اندر بھی کچھ چینجز کرتے ہیں، اسپیشلی کیمیکل چینجز، جس کی وجہ سے باڈی کی جو نارمل بلڈ پریشر کنٹرولنگ میکانزم ہوتی ہیں وہ تھوڑی افیکٹڈ ہو جاتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں ان پیشنٹس کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اے ڈی پی کے ڈی کے بہت زیادہ پیشنٹس ابھی کڈنی میں پانی والی تھیلیاں بننے سے پہلے ہی بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ایکسٹرا رینل مینیفیسٹیشن، یعنی کہ گردوں کے علاوہ ان پیشنٹس کو کیا مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے کامن ہے دوسرے آرگنز میں سسٹ، یعنی کہ پینکریاز میں سسٹ، لیور یا جگر میں سسٹ بڑی کامنلی ہوتی ہیں، اور اسی طرح کچھ اور آرگنز میں بھی سسٹ بن سکتی ہیں، جہاں اس ڈیزیز کی وجہ سے بلڈ ویسلز میں تھوڑی سی آؤٹ پاؤچنگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا تھوڑا سا حصہ باہر کی طرف نکل کے پھیل جاتا ہے، اور اس اینوریزم کے رپچر ہو کر بلیڈنگ کرانے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو سٹروک ہو سکتا ہے، اور اگر بلیڈنگ بہت زیادہ سویئر ہو تو پیشنٹ مر بھی سکتا ہے۔ اڈلٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہی دل کے اسپیشل امراض میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، جس میں زیادہ تر چینجز ہیں اینوریزم ان کی بڑی بلڈ ویسل کی، یا ان کے جو دل کے والو ہیں ان میں کچھ ایسی چینجز ہوتی ہیں کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، اور اس میں ایک اسپیسیفک ڈس آرڈر جو کہ ایڈلٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مائٹرل ویلو پرولیپس، یعنی کہ جو آپ کا مائٹرل ویلو ہے وہ اپنی فنکشننگ کے دوران صحیح ڈائریکشن میں جانے کے بجائے اپوزٹ ڈائریکشن میں بند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے کام میں کچھ خلل پڑ سکتا ہے۔ آٹوسومل پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے؟ تو بیسیکلی اس کا ڈائگنوسس ہوتا ہے امیجنگ پر، یعنی کہ الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین اور پھر ایم آر آئی۔ ایم آر آئی صرف اس صورت میں یوزلی کرایا جاتا ہے جب آپ نے کڈنی کا والیوم چیک کرنا ہو، جس کا مطلب ہے کہ کڈنی ڈیزیز کی ہم سیویرٹی چیک کرنے لگے ہیں۔ بیسیکلی الٹرا ساؤنڈ مور دین انف ہوتا ہے ڈائگنوسس بنانے کے لیے۔ اب ڈائگنوسس کے لیے صرف آپ کو اسپیسیفک سسٹ یا نمبر آف سسٹ نہیں چاہیے، ہر ایج کے حصے میں مختلف نمبر آف سسٹ چاہیے ہوتا ہے ڈائگنوسس کنفرم کرنے کے لیے، وہ کیونکہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ کرائٹیریا ہے اور نہ ہی وہ اس ویڈیو کا مقصد ہے، اس لیے اس کو میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کروں گا۔ امیجنگ کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے جینیٹک ٹیسٹنگ۔ جینیٹک ٹیسٹنگ یوزلی ہم ان کیسز میں کرتے ہیں جہاں کمپلیکیٹڈ فیملی ہسٹری ہے یا ڈائگنوسس میں کچھ کنفیوژن ہے، اور تیسرے نمبر پر اگر پیشنٹ نے اپنی کڈنی ڈونیٹ کرنی ہے اور اس کی فیملی میں اے ڈی پی کے ڈی کی ہسٹری ہے، تو کڈنی ڈونیٹ کرنے سے پہلے کچھ کیسز میں جینیٹک انالیسس کیا جاتا ہے تاکہ یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ آیا یہ پیشنٹ اپنی کڈنی ڈونیٹ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اب نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اے ڈی پی کے ڈی کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ابھی تک آٹوسومل ڈومیننٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ پروون نہیں ہے، صرف ایک ہی ڈرگ ہے جس نے کچھ بینیفٹس شو کیے ہیں۔ بینیفٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ریسرچ میں ثابت کیا ہے کہ اگر اس دوائی کو ارلی سٹیجز پر اسپیسیفک پیشنٹس میں سٹارٹ کیا جائے تو اے ڈی پی کے ڈی کی پروگریشن سلو ہو جاتی ہے اور پیشنٹ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز پر پہنچنے سے کافی دیر تک بچا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ہم کنزرویٹو مینجمنٹ یا پریونٹیو میجرز کہہ سکتے ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے بلڈ پریشر کنٹرول کرنا۔ ان پیشنٹس کے لیے بلڈ پریشر کا اسپیسیفک نمبر جو دیا جاتا ہے وہ ہے 110/70، یعنی کہ آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر 110 سے کم ہونا چاہیے اور آپ کا نیچے والا بلڈ پریشر 70 سے کم رہنا چاہیے۔ بلڈ پریشر کم رکھنے سے نہ صرف آپ جسم میں باقی ہائی بلڈ پریشر والے اثرات سے بچ جاتے ہیں، بلکہ اے ڈی پی کے ڈی کی پروگریشن بھی سلو ہو جاتی ہے۔ اور اس بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اسپیسیفک ادویات ہیں جو ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔
جس میں ایس انہیبیٹرز یا اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز، جن کا کہ میں دوسری ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں، ان اے ڈی پی کے ڈی کے پیشنٹس میں بلڈ پریشر ان دوائیوں کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کرونک کڈنی ڈیزیز والی وہ ساری احتیاطیں کریں گے جو کہ کسی بھی سی کے ڈی پیشنٹ نے کرنی ہوتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اے ڈی پی کے ڈی کے اسپیسیفک ایشوز کی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے ہے یورین ٹریکٹ انفیکشن۔ اگر تو یورینری ٹریکٹ انفیکشن سسٹائٹس ہے یا پائلونیفرائٹس ہے تو یہ اسی طریقے سے ٹریٹ ہوگی جیسے کہ نارمل یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ انفیکشن اسپیسیفک سسٹ کی ہے تو اس کے لیے اسپیسیفک اینٹی بایوٹک یوز کی جاتی ہے اور اس کا ڈیوریشن بھی نارمل یورینری ٹریکٹ انفیکشن سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر پیشنٹ کو 1 یا 2 ہفتے میں مکمل آرام نہ آئے تو پھر ایک سوئی کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ گائیڈنس کے ذریعے اس سسٹ میں سے پانی یا فلوئڈ کو لیا جاتا ہے، جس کو کہ کلچر کر کے کنفرم کیا جاتا ہے کہ اس میں کون سے جرم نے انفیکشن کرائی ہے، اور پھر انفیکشن کو اس اسپیسیفک جرم کے مطابق اسپیسیفک اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر سسٹ میں ہیمریج ہو جائے، بلیڈنگ ہو جائے، بلڈ چلا جائے تو یوزولی یہ 70 سے 80% کیسز میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض کیسز میں یہ بلیڈنگ پھٹ کے کڈنی سے باہر بھی نکل سکتی ہے اور تھوڑی کمپلیکیشنز کر سکتی ہے، تو اس کو سی ٹی اسکین کی فائنڈنگز کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ان پیشنٹس میں کڈنی سٹونز ہو جائیں تو ہم نے کڈنی سٹونز والی ساری پریونشن کرنی ہوتی ہیں، اور کیونکہ یہ پیشنٹ یورک ایسڈ سٹونز بناتے ہیں اس لیے ہم نے یورک ایسڈ کو پریونٹ کرنے کے لیے جو ساری اسٹریٹجیز یوز کرنی ہوتی ہیں وہ ہم ان پیشنٹس پر یوز کرتے ہیں تاکہ ان کا یورک ایسڈ لیول مناسب رہے اور ان کے یورک ایسڈ سٹون بنانے کے چانسز کم ہو جائیں۔ بیسیکلی آٹوسومل ڈومیننٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ میں مین گول ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی کرونک کڈنی ڈیزیز کی پروگریشن کو روک کر پیشنٹ کو ڈائلسس سے زیادہ دیر تک بچا کر رکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پیشنٹ کب تک ڈائلسس پر پہنچ جاتے ہیں؟ تو نارملی میجورٹی آف دا پیشنٹس 50-60 سال تک ڈائلسس کے بغیر ہی چلتے ہیں، لیکن کچھ لوگ 70 سال کے بعد بھی ڈائلسس کے بغیر زندہ رہتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر کیسز میں اے ڈی پی کے ڈی کے پیشنٹ ایج 50 کے بعد آلموسٹ ڈائلسس والی سٹیج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جب یہ ڈائلسس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو ڈائلسس کی طرف ٹرانزیشن کا وہی سارا پروسیس ہے کہ آپ نے سٹیج 5 سے پہلے فسچولا بنا لینا ہے، یا پیریٹونیل ڈائلسس کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے پیریٹونیل ڈائلسس کیتھیٹر ڈلوا لینی ہے۔ پیریٹونیل ڈائلسس اے ڈی پی کے ڈی کے پیشنٹس میں بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کڈنی تقریباً 4 کلو گرام کے سائز تک پہنچ جاتی ہیں اور پیٹ کے ایک بڑے حصے کی جگہ لے لیتی ہیں، جس کی وجہ سے پیریٹونیل ڈائلسس کے لیے جو آپ نے فلوئڈ اندر ڈالنا ہوتا ہے اس کے لیے جگہ نہیں بچتی۔ تو بعض اوقات ان پیشنٹ کی پری ایویلویشن کی جاتی ہے کہ آیا یہ پیشنٹ پیریٹونیل ڈائلسس کے لیے فٹ ہیں یا نہیں۔ ڈائلسس کے علاوہ یہ پیشنٹ ٹرانسپلانٹ بھی کرا سکتے ہیں، اور ان کے ٹرانسپلانٹ کا پروسیس سیم پروسیس ہے جو کہ باقی سی کے ڈی کے پیشنٹس میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر ٹرانسپلانٹ والی کڈنی رکھنے کے لیے پیٹ میں جگہ نہ ہو یا یہ خطرہ ہو کہ ان بڑی کڈنیز کی وجہ سے ٹرانسپلانٹ والی کڈنی پر زیادہ پریشر ڈلے گا اور اس کا کام متاثر ہو سکتا ہے، تو ان ریئر کیسز میں ایک سائڈ کی پالیسسٹک کڈنی جو ہے وہ نکال دی جاتی ہے تاکہ ٹرانسپلانٹ والی کڈنی کو کھلی جگہ مل سکے اور وہ آرام سے اپنا کام کر سکے۔ ان پیشنٹس میں ٹرانسپلانٹ والی کڈنی کے آؤٹ کمز بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ نارمل پیشنٹ میں ہوتے ہیں، اور کیونکہ یہ ٹرانسپلانٹ کڈنی کسی اور پیشنٹ سے آئی ہے جس کے جینز میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اب اس کڈنی میں کوئی پانی کی تھیلیاں نہیں بنیں گی، بلکہ یہ کڈنی بالکل نارمل انسان والی کڈنی کی طرح پانی کی تھیلیاں بنائے بغیر سکون سے اپنا کام کرے گی۔ آٹوسومل پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کے سلسلے میں پاکستانی پیشنٹ سے میرا میسج یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم بہت ہی تھکڑ قسم کا ہے، اور آپ تب تک ہیلتھ کیئر کی طرف نہیں جاتے جب تک کہ آپ آخری سٹیج پر نہیں پہنچ جاتے، تو بہت زیادہ چانسز ہیں جب آپ اس ڈیزیز کے ڈائگنوسس پر پہنچیں تو آپ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں یا لیٹ سٹیج کڈنی ڈیزیز پر آ چکے ہیں، لیکن آپ کے سگے ریلیٹیو، فرسٹ ریلیٹیو اور آپ کے بچے، یہ وہ لوگ ہیں جو اگر ینگ ہیں، ایج 30 اور 40 سے کم ہیں، تو ان کو آپ ورسننگ کڈنی ڈیزیز سے کافی حد تک بچا سکتے ہیں۔ ان رشتہ داروں اور پیاروں کے لیے آپ یہ فیور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آٹوسومل ڈومیننٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز سے ڈائگنوز ہو جائیں تو آپ نے ان سارے فرسٹ ریلیٹیوز کا ایٹ لیسٹ الٹرا ساؤنڈ ضرور کرانا ہے، اور اگر اس پر اسپیسیفک نمبر آف سسٹ آ جائے
تو قریبی نیفرولوجسٹ سے کنسلٹیشن کر کے ان پیشنٹس کی CKD کی پروگریشن کو زیادہ سے زیادہ ہونے سے بچانا ہے تاکہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ دیر تک ڈائلسس پر جانے سے روک سکیں. یہ تو تھا آٹوسومل ڈومیننٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کے بارے میں ہمارا نالج اور ایکسپیرینس. اب نیچے کامنٹ میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے. کیا آپ کے گھر میں آپ خود یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آٹوسومل ڈومیننٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کا مریض ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیسے ڈائگنوز ہوا، اس کے بارے میں کیا کیا گیا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اور بہتر کیا جا سکتا تھا، یا ان میں سے جو ساری ریکمنڈیشنز میں نے ڈسکس کی ہیں آیا آپ کے نیفرولوجسٹ یا ڈاکٹر نے یہ ریکمنڈیشنز کی؟ ان ڈسکشنز اور کامنٹس سے ہم پاکستان میں کڈنی ڈیزیز کی ایویلویشن، ڈائگنوسس اور مینجمنٹ کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ ٹاپک میں ڈسکس کروں گا ایک اسپیسیفک سیپریٹ ویڈیو میں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے کامنٹس، آپ کے ایکسپیرینس اور آپ کی شیئر کی ہوئی انفارمیشن کتنے پاورفلی دوسرے پیشنٹس کو اور ہمیں امپروو کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.